ابن زیاد جو ہی کوفہ میں داخل ہوا لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ مسلم بن عقیل 4000 کا لشکر لے کے، اس کے ساتھ ہی یزید کی سب سے بڑی جو غلطی مورخین کہتے ہیں کہ یزید کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی جانب نکلے، ادھر کوفہ کے حالات بدل چکے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ جو گورنر آیا تھا وہ ابن زیاد آیا تھا۔ ابن زیاد جو ہی کوفہ میں داخل ہوا لوگوں نے اس کا استقبال کیا، لوگ اس کو حضرت حسین سمجھ رہے تھے، لیکن جب گورنر ہاؤس میں وہ پہنچا اس نے اپنے چہرے سے جو نقاب تھا وہ اتارا تو لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے جو انتہائی سخت آدمی ہے، تند مزاج آدمی ہے۔ اب وہاں یہ ہوا کہ اس کے آتے ہی اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنا چاہا۔ اسے یہ خبر ملی کہ ہانی بن عروہ کے ہاں حضرت مسلم بن عقیل پناہ گزین ہیں، تو اس نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا اور اسے جیل میں بند کر دیا۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا گیا ہے تو ہانی بن عروہ کو چھڑانے کے لیے ابن زیاد کے محل کی طرف، اس کے گورنر ہاؤس کی طرف کیے۔ جو ہی مسلم بن عقیل نکلے تھے تو جو مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفی تھے انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جس گلی سے وہ گزرتے وہاں گلیوں کے اندر یہ جو ان کے پیچھے لوگ چل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے گلیوں میں بکھر گئے، اور جب ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو ان کے ساتھ تقریباً 50 کے قریب لوگ رہ گئے تھے۔ پھر ان 50 لوگوں میں بھی جب ابن زیاد نے گفتگو شروع کی، ابن زیاد نے انہیں بہلایا ڈرایا، تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ابن زیاد کے لوگوں نے جب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا چاہا، کچھ لڑائی ہوئی، مسلم بن عقیل زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں، تاریکی کی حالت میں وہ کوفہ کی گلیوں میں نکلے، لیکن کوئی آدمی انہیں اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی انہیں پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر ایک گلی میں ایک بڑھیا نے حضرت مسلم بن عقیل کو پانی پلایا اور اپنے گھر لے آئی۔ اس بڑھیا کا جو بیٹا تھا وہ یزید کا جو دایاں ہاتھ تھا، محمد بن اشعث، اس کا یوں سمجھ لیں کہ جاسوس تھا یا دوست تھا۔ تو جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ میرے گھر میں مسلم بن عقیل ہیں تو بظاہر اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارے گھر خاندان رسول میں سے کچھ لوگ آئے، خاندان رسول میں سے ہمارے گھر مہمان آیا ہے۔ اور روایات میں، تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ صبح نماز سے پہلے وہ آدمی گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں شکرانے کے نوافل پڑھنا چاہتا ہوں کہ خاندان رسول کا آدمی ہمارے پاس مہمان بنا۔ اسی بہانے وہ گھر سے نکلا اور محمد بن اشعث کے پاس جا کے پہنچا اور اس کو یہ بتایا کہ میرے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل پناہ گزین ہیں۔ ابن زیاد کے لوگ آئے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور جو گورنر ہاؤس تھا اس کی چھت سے پھینک دیا اور لوگوں کے لیے عبرت اور ڈر کا ماحول پیدا کیا۔ دوسری جانب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اب صلح میں داخل ہو جائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اہل کوفہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا تھا، اور حتیٰ کہ یہ بات تک کہی کہ اگر میرے لیے یہ باعث عار نہ ہوتا تو میں سر کے بالوں سے پکڑ کے آپ کو کوفہ جانے سے روک لیتا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا چاہا کہ آپ کوفہ والوں کے اوپر اعتماد نہ کریں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی موقف تھا کہ مقدس شہر میں میری وجہ سے خون بہے، اس سے بہتر ہے کہ میں کوفہ چلا جاؤں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے خطوط جو اہل کوفہ نے انہیں لکھے تھے وہ بھی اپنے ساتھ لیے۔ دوسری طرف مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے یزید کے جانب یہ اطلاع بھیجی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے ہیں، اور اس سے مروان نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملے کو حل کرنا، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ جسے اس امت کے لوگ کبھی نہ بلا سکیں۔ یعنی بنو امیہ کے بھی جو سنجیدہ عمرا تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خاندان رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی نامناسب واقعہ پیش آ گیا تو یہ امت کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ جب یزید کو خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے ہیں تو انہوں نے ابن زیاد کے نام پہ خط لکھا اور یہ کہا کہ حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں اور تم ایسے معاملے میں پھنس چکے ہو کہ اس معاملے میں یا تو لوگ بہت ترقی پاتے ہیں یا لوگ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یزید کی سب سے بڑی جو غلطی مورخین کہتے ہیں کہ یزید کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ ابن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے اوپر شاباش دی۔ اس شاباش کی وجہ سے ابن زیاد مزید جری ہو گیا کہ امیر المؤمنین یزید کے ہاں میرا مقام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ یزید نے یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ اس معاملے کے اندر ملوث ہیں
ان لوگوں کو گرفتار کرو جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے، جو تم سے جنگ کرے اسی کے خلاف تلوار اٹھانا، اسی کے خلاف جنگ کرنا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس نے کوئی دو ٹوک موقف اختیار نہیں کیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، لیکن یقینی طور پہ جہاں اس خط میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں تھا، وہاں یہ بات بھی واضح طور پہ نہیں لکھی تھی کہ ہرگز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل نہ کرنا۔ یعنی یہ خط اس طرح کا تھا کہ جس میں اس نے صرف انتظامی حوالے سے سختی کا حکم دیا تھا کہ پہرے دار اور جاسوسوں کی تعداد بڑھا دو، معاملے کو حل کرو۔ اور پھر اس کے بعد جو ابن زیاد تھا اس نے جاسوسوں کی تعداد بھی بڑھا دی، اور کوفہ سے مکہ سے جو کوفہ آنے والا راستہ ہے اس پہ بھی سخت قسم کے پہرے دار بٹھا دیے، اور پھر کوفہ سے دمشق جانے والے راستے جتنے بھی راستے تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 ماہ کے قریب کوئی بھی آدمی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف نہیں گیا جو انہیں حالات سے باخبر کر سکے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے اور یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے۔ وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً مقام مغیثہ تک پہنچ گئے تھے، جو عراق کی حدود کے قریب ہے، جو کوفہ کی حدود کے قریب ہے۔ وہاں پہنچ کر انہیں کسی نے خبر دی کہ مسلم بن عقیل یوں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر جو ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی کہ کیا ہمیں واپس جانا چاہیے یا کوفہ جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ یوں ہی رائے کا نہیں جانے دیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بغیر جینے میں کوئی لطف نہیں، جہاں بھی جائیں گے بھائی اکٹھے جائیں گے۔ بہرحال جب عراقی حدود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو وہاں پہ ملاقات ہوئی حر بن یزید سے، جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا کوفہ کی سرحدوں پر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدھے کوفہ لے کے آنا، سیدھا کوفہ لے کے آنا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حر بن یزید کے ساتھ گفتگو ہوئی تو حر بن یزید کی طبیعت کے اندر چونکہ نرمی تھی تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ واپس لوٹ جائیں، کوفہ کے اندر جو حالات ہیں وہ سازگار نہیں ہیں، آپ کے حق میں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے حالات کا جب حر بن یزید نے بتایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر تبدیل ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے دمشق جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہ دمشق جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست یزید کے ساتھ گفتگو کریں، اور یزید جن خرابیوں کے اندر مبتلا ہے یا حکومتی حوالے سے جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصلاحات حکومتی سطح پہ ہونی چاہیے تھی ان کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو سمجھا سکیں۔ چونکہ حکومت جو تھی وہ یزید کی تھی تو یزید کے ساتھ ہی مذاکرات کر کے جو حکومت کے اندر خرابیاں تھیں، جو ایک خلافت ملوکیت کی طرف جا رہی تھی، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی موقف اختیار کیا کہ وہ یزید سے براہ راست بات کریں گے، مذاکرات کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکلے ہیں تو اصلاح کی مصلح بن کے نکلے ہیں، باغی بن کے نہیں نکلے۔ لیکن دوسری جانب ابن زیاد اور اس کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے تھے۔ تو ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف جا رہے ہیں تو تب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 45 میل کا سفر طے کر چکے تھے، اور کوفہ سے دمشق جانے والی شاہراہ میں کربلا کے مقام کے اوپر دریائے فرات کے کنارے ایک کنارہ جس کو الطف کہا جاتا ہے وہاں پر موجود تھے۔ Wait for next video.